اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کریں ان لوگوں کے لیے مثال حالت اس دنیا کی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اتارا ہم نے پانی من السماء بلندی سے، فاختلط به نبات الارض، پھر گنجان ہو کر نکلا اس پانی کے ذریعے نبات الارض، سبزہ اس زمین کا، فاصبح ہشیما، پھر ہو گیا وہ چورا چورا، تذروہ الریاح، اڑائے پھرتی ہیں اس کو الریاح سخت ہوائیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر۔ المال والبنون، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، یہ بہتر ہیں آخرت میں بدلے کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور بہتر ہیں دنیا میں امید کے لحاظ سے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف، اس دی آیت نمبر 45 اور 46 تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں، اور پچھلے درسہ دے اندر تھوڑے سامنے عرض کیتا ہی کہ اللہ کریم لوگاں نوں سمجھاون واسطے اصلاح دے 3 طریقے استعمال کردے ہیں، اور اس مقام دوتے اللہ نے 3 طریقے استعمال فرمائے ہیں، لیکن انہاں دی ترتیب ذرا مختلف ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر دین اور فرماندے ہیں کہ میرے مسئلہ توحید نو اور دعوے توحید نو من لو، وگرنہ میں اللہ تانوں آخرت دے اندر سزا دے سا۔ اور اسی طرح دوسرا طریقہ ہوندا دنیا حقیر اور قلیل ہے، اور تیسرا کہ دنیا دے اندر ہی میں اللہ تانوں پکڑ لے سا، اگر دنیا دے اندر نہ پکڑیا تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ آخرت دے اندر تے ضرور پکڑ سا۔ یہ 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے اس جہاد تے بیان فرمائے ہیں۔ پچھلی آیات دے اندر مثلا آیت نمبر 29، اس دے اندر اللہ نے فرمایا کہ دنیا دے اندر اگر میں نہ پکڑیا تو آخرت دے اندر ضرور پکڑ سا، جس طرح فرمایا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، فرمایا ہدایت اور گمراہی دونوں راستے اسی واضح کر دیتے ہیں، انبیاء دے ذریعے، دلائل دے ذریعے، دین والا اور توحید والا راستہ سی واضح فرما دیتا، کفر واضح ہو چکیا، ہدایت واضح ہو چکی، فرمایا ہوں جس نو مرضی ہے جڑا راستہ اختیار کرے، ہاں اگر ہدایت دی بجائے کفر والا راستہ اختیار کیتا، انا اعتدنا جہنم اعتدنا للظالمین نارا، اسی کفار اور مشرکین واسطے کیا کر رکھے؟ جہنم نو تیار کر رکھے۔ تے تیسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت دے عذاب تو ڈرانے ہیں، اور اصلاح دا دوسرا طریقہ کہ دنیا دے اندر سزا دے سا۔ اس دوتے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دا واقعہ سنایا جڑا پچھلے درس دے اندر گزریا، کہ انہاں دے کول 2 دوستان، ایک دا باغ آئی بڑا عظیم و شان، اللہ نے فرمایا کہ دنیا دے مال و دولت دے پیچھے لگ کے میرے مسئلہ توحید نو نہ مر رہے، ہدایت قبول نہ کر رہے، فرمایا کہ میں اللہ دنیا دے اندر ہی پکڑ لے سا، جس طرح انہاں بنی اسرائیل دے لوگوں نو پکڑیا، اور انہاں دا باغ کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا، اللہ دا عذاب آیا، پکڑے گئے۔ اور تیسرا طریقہ جڑا اصلاح دا وہ یہ ہے، یعنی کہ دنیا جس دوتے تسی مغرور ہو کر کے مسئلہ توحید نو نہ من رہے، فرمایا اے دنیا بالکل حقیر ہے،
اور قلیل ہے۔ اس دوتے اللہ تعالیٰ ہونے ایک اور واقعہ پیش کر رہے ہیں اس امر دوتے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا میرے پیغمبر بیان کرو انہاں واسطے مثال دنیا دی زندگی دی۔ اور دنیا دی زندگی دی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا پانی دے نال۔ کس طرح؟ فرمایا دنیا دی مثال ہے پانی دے نال، کما ان انزلناہ من السماء، جس طرح اسی نازل کیتا آسمان تو پانی۔ السماء اس تو مراد کل ما علاک فہو سماء، ہر او چیز جڑی انسان تو اتو اس نو آسمان آکھے وینا۔ تو آسمان تو بارش نہیں آندی، پانی نہیں اتردا، بلکہ بدلت اتردا ہے جڑے آسمان تو کئی میل تھلے ہیں۔ تو اس واسطے السماء دا معنی بلندی، کل ما علاک فہو سماء، ہر او چیز جڑی انسان تو اتتے وہ اس نو آسمان آکھے وینا۔ کما ان انزلنا، جس طرح سی نازل کیتا بلندی تو پانی، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی دے نال مل کے گنجان ہو کے نکلیا زمین دا سبزہ۔ مثال طور تے زمین پڑی آئی بنجر بیابان پڑی آئی، اللہ نے اس تے اپنی رحمت والی بارش برسائی، اس بارش دے ذریعے زمین دے اندروں فصلاں، غلے، نباتات، انار، انگور، سبزیاں، ترکاریاں اور گھاس اور اسی طرح درخت، زمین جڑی وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، کھیتی باڑی، اللہ اکبر۔ پھر کسان جڑا اس نے بھی بڑی پیاری لگتی ہے، مثلا انسان نے بیج ڈالیا گندم دا اور پہلے کومپل نکلی، پھر وہ جناب پلی بڑی جوان ہوئی اور پھر بالکل تیار ہو گئی اور کسان نو بڑی بھری لگتی ہے۔ فاصبح حشیما، اللہ نے اس تے ہوا چلائی، سخت آندھی چلائی، فاصبح حشیما، وہ ہو گئی چورا چورا، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تزروہ الریاح، ہوا اس نو اڑاندی پھر رہی ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ تو فرمایا اے دنیا دی حیثیت ہے جس دے پیچھے لگ کے تسی جناب ایمان قبول نہ کر رہے، کوٹھیاں تے ناز، بنگلیاں تے ناز، مکانہ تے ناز، پیسے تے ناز، اللہ اکبر، گاڑیاں کاراں تے ناز، شہرت تے ناز، فرمایا اس دی کوئی حیثیت نہیں دنیا دی، اس دی حیثیت ایک کھیتی دی طرح ہے، پانی دی طرح ہے، جس نو اللہ پانی دے ذریعے پیدا کردہ اور ہوا آندی اس کھیتی نو اڑا کے پرے لے کے چلی جاندی۔ یہ کچھ فرمایا حیثیت ہے اس دنیا دی، اللہ اکبر۔ المال والبنون، فرمایا یہ مال سب کچھ، والبنون اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، فرمایا صرف دنیا دی رونق ہے، بظاہر خوش نما نظر آون والی رونق ہے، اور اس دی کوئی حیثیت نہیں۔ والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ باقی رہن والی جڑی چیز ہے الصالحات، اور نیکی ہیں جڑی انسان نیک اعمال کردہ، صدقے کردہ، خیرات کردہ، حج کردہ، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھدا، روزے رکھدا، یہ نیکیاں انسان دی ہمیشہ باقی رہن والیاں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان دا المال مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، بڑا ناز اور نخرہ کردہ میرے مال، اپنے مال دیتے۔ فرمایا حالانکہ مال انسان دا ترے قسم دا، فرمایا ایک او اس دا مال ہے جڑا اس نے کھا پی کے اڑا دیتا، ضائع ہو گیا۔ دوسرا فرمایا مال او ہے جڑا وہ پیچھے چھوڑ کے گیا، ورثہ نے اس تے قبضہ کر لیا، کھا پی گیا۔ تو فرمایا اصل مال انسان دا یہ ہے کہ جڑا انسان اللہ دی راہ دے اندر دے کے وینا، صدقے دی مادے چ، مسجد دی مادے چ، مدرسے وچ، غریب نو۔ الباقیات، ای انسان دا مال جڑا ہمیشہ باقی رہن والا، کوئی صدقہ جاریہ دے طور تے کسی راگ دے تے جناب کو نلکا لگا دیتا، لوگ جب تک اس تو پانی پیندے رہ سن اس میں ثواب پہنچتے رہ سن۔ کسی مسجد اندر چٹائی قلین لے کے دے دیتی ہے، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہ سن اس میں ثواب پہنچتا رہ سی۔ کسی مسجد کی تعمیر دے اندر حصہ لے دیتا، جب تک وہ مسجد کھڑی رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہن گے اس میں ثواب ہی ثواب۔ کوئی مدرسہ بنا دیتا، جنازہ گاہ بنا دیتی، عید گاہ بنا دیتی، کہیں غریب دا بھلا کر دیتا، جب تک وہ نیکی جاری رہ سی اس میں ثواب اس دا ملدے ہی رہ سی۔ فرمایا باقی رہن والی یہ چیزیں ہیں، فرمایا الباقیات، اور باقی رہن والی الصالحات نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، یہ بہتر ہیں عند ربک تیرے رب دے ہاں، ثواباً بدلے دے لحاظ دے نال، وخیر عملاً، اور بہتر ہیں امید دے لحاظ دے نال دنیا آخرت وچ اللہ تعالیٰ اس دا بدلہ ضرور دے گا نیکیاں دا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نیکی دا بدلہ دنیا دے اندر بھی دینا۔ جڑے انسان کسی دے نال بھلائی اور اچھائی کردا نا، ضرور اللہ تعالیٰ اس دے نال بھی بھلائی اور اچھائی والا معاملہ
کردہ ہی کردہ ہے۔ نیکی دا فائدہ آخرت دے اندر بھی ہے اور دنیا دے اندر بھی اللہ تعالیٰ کدی نہ کدی اس دا فائدہ انسان نو ضرور پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، انسان دی جڑی نیکی ضائع ہوندی نا، اسی نیکیاں کردے رہنے ہاں تے نیکی جڑی ضائع ہوندی نا وہ دو کماں دے نال ضائع ہوندی۔ ایک ہے کہ انسان کفر یا شرک دے اندر مبتلا ہو جائے، انسان دی نیکی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ انہاں کفار اور مشرکین دی نیکیاں ضائع ہیں، قیامت تک دن اسے انہاں واسطے ترازو قائم نہیں کرنا۔ اسی طرح منن احسان جتلاون دے نال انسان دی نیکی ضائع ہو جاتی کہ انسان نے کسی دن اچھائی کی تھی، بھلائی کی تھی، ہن بار بار اس وعدہ یار میں تیرے نال ہنج اچھائی نہیں کی تھی، اس طرح نیکی نہیں کی تھی تیرے نال۔ احسان جتلاون دے نال بھی نیکی انسان دی ضائع ہو جاتی۔ تو یہ دو کم جڑے نے تو پرہیز کیتا کرو جی۔ اپنی نیکیاں نو اگر اللہ دے دربار دے اندر قائم اور دائم رہنا تو اپنے آپ نو کفر اور شرک تو بھی بچا کے رکھنا اور احسان جتلاون تو بھی بچا کے رکھنا۔ بہرحال اس جگہ دے اللہ تعالیٰ نے منکرین دی اصلاح دا تیسرا طریقہ بیان فرمایا کہ دنیا دے مال و دولت تے ناز کر کے مسئلہ توحید نو اور قرآن نو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ من رہے۔ فرمایا دنیا دے پیچھے لگ کے اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا تو محض رونق ہے دنیا دی زندگی اور سب کچھ مال اولاد اسباب گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے، یہ تو رونق ہے صرف زمین دی، دنیا دی رونق ہے اور اس دی کوئی حیثیت نہیں۔ باقی رون والی انسان دی فرمایا نیکی ہیں جڑی انسان نو آخرت اللہ تعالی ثواب دی صورت بدلے دے طور تے ادا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔